بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 84 کو پڑھیں گے۔ ہمارا سبق، اس کا عنوان قابل تقسیم اور ناقابل تقسیم اشیاء، اس کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وَيُقْسِمُ الثِّيَابَ الْحَرَوِيَّةَ، اور قاضی حروی کپڑوں کو تقسیم کر دے گا لِاتِّحَادِ الصِّنْفِ، صنف کے ایک ہونے کی وجہ سے، نوع کے ایک ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کی تقسیم جائز ہے، تو اس میں سب سے پہلے ایک علاقے کی طرف منسوب کپڑوں کی تقسیم کا ذکر فرمایا کہ حروی کپڑے، تو حروی نسبت ہے ہرات کی طرف۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تھی تو اس دور میں ہرات ولایت خراسان کا ایک شہر ہوا کرتا تھا، اور موجودہ دور میں یہ ہرات ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کا ایک معروف شہر ہے۔ اس نقشے میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، تو یہ افغانستان، اور افغانستان کا یہ شہر ہرات ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں معیشت کے اعتبار سے ایک نام اس شہر کا مارکیٹ کے اندر موجود تھا، اور شاید وہاں کا کپڑا زیادہ معروف ہو، ممکن ہے اور چیزیں بھی اس دور میں بنائی جاتی ہوں، لیکن حروی کپڑوں کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے۔ تو اس ہرات شہر میں تیار کیے جانے والے کپڑے اس وقت میں حروی کپڑے کہلاتے تھے۔ تو ان حروی کپڑوں کو کیوں تقسیم کرے گا؟ اس لیے کہ یہ ایک ہی قسم کا کپڑا ہے، ایک ہی نوع کے کپڑے ہیں، تو قاضی ان کو جبراً بھی تقسیم کر دے گا۔ مثلا 4 شرکا ہیں اور 12 تھان حروی کپڑوں کا موجود ہے، تو اب ان میں سے 2 آدمی تقسیم پر راضی نہیں، 2 راضی ہیں، تو اگر 2 راضی نہ بھی ہوں تو قاضی یہاں جبراً 3 تھان سب کو پکڑائے گا کہ جاؤ، یہ اپنے اپنے تھان لے کر جاؤ اور اپنا کام کرو، آج سے تمہاری شراکت ختم ہے۔ تو یہ ہرات کے بنے ہوئے کئی کپڑے تھے، تو سب کی جنس چونکہ ایک ہے اور آپس میں ان کا تفاوت انتہائی کم ہے، اس لیے قاضی جبراً تقسیم کر سکتا ہے۔ موجودہ دور میں چونکہ کپڑوں کی ورائٹی اور کوالٹی دونوں، ان کے اندر بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، لہٰذا آج کے دور میں صرف ہرات کی طرف بنے ہوئے کپڑے، یا جیسے ہمارے ہاں مختلف علاقے ہندوستان پاکستان میں کپڑوں کے اعتبار سے معروف ہیں، مثلا پاکستان میں کمالیہ کا کھدر معروف ہے، تو کھدر کی مختلف ورائٹیاں ہیں، مختلف قسم کا کپڑا کھدر کا بنتا ہے، تو اب ضروری نہیں کہ یہ سارے کھدر کے کپڑے ایک جیسے ہوں، تو اس دور میں شاید اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا ہوگا، لہذا فقہا نے اجازت دے دی کہ وہاں چونکہ جنس ایک ہے لہذا قاضی تقسیم کر دے۔ تو موجودہ دور میں شاید تقسیم کے اندر اس کی مختلف کیٹاگریاں بنانی پڑیں، مختلف درجات بنانے پڑیں، پھر اس کے بعد اس کو تقسیم کرنا ممکن ہو، چاہے وہ کپڑا ایک ہی علاقے کی طرف یا ایک ہی فیکٹری کی طرف منسوب ہو۔ آگے ہے وَلَا يُقْسِمُ ثَوْبًا وَاحِدًا، قاضی ایک کپڑے کو جبراً تقسیم نہیں کرے گا۔ تو یہ تو تھے کئی تھان، مثلا یہاں انہیں 12 تھان مانے، یہاں اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اس ایک کپڑے کو جبراً تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر شرکا راضی ہوں، تو جب شرکا راضی ہوں گے تو پھر قاضی تقسیم تو کرے گا، لیکن جب قاضی تقسیم کرے گا تو پھر اس کپڑے سے اس طرح انتفاع کرنا ممکن نہیں رہے گا جیسے پہلے وہ اس سے نفع اٹھاتے تھے۔ کیوں؟ لِاشْتِمَالِ الْقِسْمَةِ عَلَى الضَّرَرِ، کہ یہاں تقسیم ضرر پر مشتمل ہے۔ ضرر کیسے ہے؟ اِذْ هِيَ لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْقَطْعِ، اس لیے کہ یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم قطع کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے اس کو کاٹنا پڑے گا۔ ایک ہی طرح کا کپڑا ہو تو اب اس ایک کپڑے میں شرکا شرکت کے مدعی ہیں
اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کپڑے کو خریدا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ایک کپڑے کا تھان 4 شرکا وہ مل کر خرید لیں، تب اس تھان کے اندر تو ظاہر ہے اتنا کپڑا ہے کہ اس کے اندر ان چاروں کا ایک ایک سوٹ تیار ہو جائے گا۔ مثلا 16 میٹر کپڑا اگر اس تھان کے اندر ہے تو یہاں تو اس کپڑے کی تقسیم ہو جائے گی اور 4 میٹر کپڑا سب کو مل جائے گا، تو یہ بھی ثوب واحد ہے، اس کی تقسیم تو بظاہر درست ہے۔ لیکن یہاں عبارت میں جس ایک کپڑے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے تیار شدہ ایک کپڑا، مثلا وہ ایک قمیض ہے، یا مثال کے طور پہ ایک شیروانی ہے، یہ دیکھیں جیسے ایک شیروانی بنی ہوئی ہے، یا قمیض ہے، یا تیار شدہ کوئی چادر ہے۔ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو اس کو کاٹنا پڑے گا، تو جب اس کو کاٹ دیں گے تو یہ شیروانی شیروانی نہیں رہے گی، قمیص قمیص نہیں رہے گی، چادر چادر نہیں رہے گی، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور جب یہ ٹکڑے ہو جائیں گے تو ٹکڑے ہونے کے بعد تو یہ قابل انتفاع نہیں ہے، اس سے نفع اٹھانا ناممکن ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں قاضی جبراً تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہیں دے سکتا کہ 4 آدمی قاضی کے پاس آتے ہیں اور قاضی کو کہتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ شیروانی آپ ہمارے اندر تقسیم کر دیں، اسی کو تقسیم کرنا ہے۔ تو یہاں بات اس چیز کی عین کو تقسیم کرنے کی چل رہی ہے۔ تو اولاً تو قاضی ان کو کہے گا کہ آپ صبر کریں، میں اس کو مارکیٹ میں بکوا دیتا ہوں، تو اس کی جو قیمت ملے گی وہ قیمت آپ 4 کے اندر تقسیم کر دیں گے۔ لیکن وہ 4 اس بات پر بضد ہیں کہ نہیں قاضی صاحب آپ اسی شیروانی کو ہمارے اندر تقسیم کریں، تو اس کو تقسیم کرنا قطع کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور قطع میں اس کے اندر ضرر لازم آتا ہے، لہذا قاضی اس کو تقسیم نہیں کرے گا۔ ہاں اگر وہ راضی ہوں اور اپنے زور پر قاضی سے تقسیم کروانا چاہیں بخوشی، تو قاضی کاٹ کر ان کو ان کی بقدر حصے پکڑا دے گا۔ یعنی قاضی جبراً تو تقسیم نہیں کر سکتا، چونکہ اس میں نقصان ہے اور قاضی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی کا نقصان نہ ہونے دے، لہذا یہاں جبری تقسیم تو نہیں ہوگی، لیکن تقسیم بالرضا یہاں پہ ہو جائے گی۔ وَلَا ثَوْبَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا، اور قاضی جبراً تقسیم نہیں کرے گا، نہ ہی 2 کپڑوں کو تقسیم کرے گا، اذا اختلفت قیمتہما، جب ان دونوں کپڑوں کی قیمت میں فرق ہو، لما بینا، اس دلیل کی وجہ سے جس کو ہم نے بیان کیا۔ ولا ثوبین اذا اختلفت قیمتہما لما بینا، جیسے اوپر مسئلہ بیان فرمایا تھا کہ جب ایک کپڑا ہو تو قاضی اس کو تقسیم نہیں کرے گا، کیوں کہ اس تقسیم کی وجہ سے ضرر لاحق ہوگا۔ تو اسی طرح اگر 2 کپڑے ہیں، لیکن یہ 2 کپڑے کون سے ہیں؟ اگر تو وہ دونوں کپڑے ایک جیسے ہیں تو پھر تو تقسیم کر دے، ایک شخص کو ایک کپڑا دے دے، دوسرے کو دوسرا دے دے، ایک کپڑا احمد کو دے دے، ایک حماد کو دے دے۔ لیکن جب ان دونوں کپڑوں کی قیمت میں اختلاف ہو، دونوں کپڑوں کے اندر فرق ہے، ہمارے ہاں اچھا کپڑا سمجھا جاتا ہے جس سے کرنڈی کہتے ہیں یا 2 گھوڑا بوسکی کہتے ہیں، ایک کپڑا اس طرح کا ہے اور ایک نارمل ہلکی پھلکی کاٹن کا کپڑا ہے، تو اب ان دونوں کپڑوں کی قیمت میں فرق ہے، تو ایسے کپڑے اگر ہوں تو پھر قاضی ان کو تقسیم نہیں کرے گا، لما بینا، اس وجہ سے کہ یہاں تو برابری متحقق کرنے کے لیے ان کپڑوں کو کاٹنا پڑے گا، کاٹے بغیر تو تعدیل ممکن نہیں ہے۔ یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ پھر کچھ دراہم ملانے پڑیں گے، کوئی پیسے ملانے پڑیں گے، یعنی جس کو کم قیمت والا کپڑا دیا جا رہا ہے اس کو ساتھ کچھ اضافی پیسے دیے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں یہاں تقسیم میں، خصوصاً جب تقسیم جبرن ہو رہی ہے، قاضی زبردستی تقسیم کر رہا ہے اور درمیان میں پیسوں کو داخل کر رہا ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو تقسیم ہوتی ہے وہ تو ملکیت مشترکہ کے اعتبار سے ہے۔ تقسیم اصل میں جو ہو رہی ہے وہ تو اس ملکیت میں ہے جہاں اشتراک پایا جا رہا ہے، اور وہ اشتراک تو کپڑے میں ہے، لہٰذا کپڑے کے اندر
جب شرکت ہے تو کپڑے کے ساتھ تقسیم میں دراہم کو داخل کرنا، یہ تو ایک ایسی چیز ہو گئی جس کے اندر شرکت نہیں، تو کپڑے میں شرکت ہے، دراہم میں شرکت نہیں، تو اب اس تقسیم میں ایک ایسی چیز کو بھی داخل کر دیا گیا ہے جس کے اندر شراکت نہیں ہے، لہذا ایسا کرنا صحیح نہیں۔ تو دو کپڑے، ان کو بھی قاضی تقسیم نہیں کرے گا، لما بینا، جس کو ہم نے بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ اذ ہی لا تتحقق الا بالقطع، کہ یہاں بھی دو کپڑے جب دینے پڑیں گے تو اس میں یا تو کپڑا کاٹنا پڑے گا، یا جس کو کم قیمت کپڑا مل رہا ہے اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 7 پیسے ملانے پڑیں گے۔ تو ان دونوں صورتوں میں خرابیاں لازم آتی ہیں، تو جب ایسا کریں گے تو اس میں گویا کہ ایک طرح کی معاوضہ والی شکل بن جائے گی۔ تو جب معاوضہ کی شکل بنتی ہے تو پھر وہاں تو سبیلھا التراضی، وہاں تو پھر رضامندی پائی جاتی ہے، اور یہاں تو وہ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ قاضی جبراً کہاں تقسیم کر سکتا ہے، اپنی طاقت کے زور پہ کس چیز کو تقسیم کر سکتا ہے اور کس کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے پہلا مسئلہ بیان کیا تھا وَلَا يُقْسِمُ ثَوْبًا وَاحِدًا، دوسرا مسئلہ وَلَا ثَوْبَيْنِ، اور نہ ہی دو کپڑوں کو تقسیم کرے۔ اب آگے آ گیا، یعنی یہ دو صورتیں تو ماتن نے بیان فرمائی کہ ایک یا دو کپڑے ہوں تو قاضی جبراً تقسیم نہیں کرے گا، لیکن اگر کپڑے 3 ہوں بخلاف 3 اسواب، جب 3 کپڑے ہو جائیں تو اب یہاں صورتحال بدل جائے گی اور قاضی کے لیے تقسیم کرنے کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ تو اب اس کے اندر دو صورتیں، پہلی صورت اذا جعل ثوب بثوبین، کہ جب ایک کپڑے کو 2 کپڑوں کے بدلے میں کر دیا جائے، مثلا قاضی ایک کپڑا احمد کو دے دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں 2 کپڑے حماد کو دے دیتا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ جیسے دیکھیے کہ یہ کپڑے 2 ہیں، یہ ایک کپڑا ہے جس کی مالیت 1000 روپے ہے، یہ 2 کپڑے ہیں جن کی مالیت 500 ہے، تو 500 مالیت اور ادھر 1000 کی مالیت والا، تو ٹوٹل کپڑے 3 ہیں، لیکن یہاں تعدیل مساوات ممکن ہے کہ قاضی احمد کو یہ والے 2 کپڑے دے دے اور حماد کو یہ والا 1 کپڑا دے دے، تو اب یہاں تعدیل پائی جائے گی اور کسی قسم کا کوئی اعتراض یا پریشانی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ ثوب بمقابلہ ثوبین، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب ان کے اندر برابری کی کیفیت ہو کہ 2 کپڑے ان دونوں کی قیمت ملا کر اس ایک کپڑے کے برابر بن جائے، تو یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، پہلے اس تصویر میں دیکھیں۔ یہاں 3 کپڑے موجود ہیں، یہ جو کپڑا ہے اس کی ٹوٹل مالیت 200 روپے، یہ جو تیسرے نمبر پہ کپڑا ہے اس کی مالیت 600 روپیہ ہے، اور یہ جو درمیان میں کپڑا ہے اس کی مالیت 800 روپے ہے۔ تو اب قاضی تقسیم کرنا چاہتا ہے، دونوں کو برابری کے ساتھ یہ کپڑا تقسیم کر کے دینا چاہتا ہے، تو اب بعض میں تو تقسیم نہیں ہوگی، یعنی یہ جو 2 کپڑے ہیں ان کے اندر تقسیم نہیں ہے، یہ پورا کپڑا ایک فرد کو مل جائے گا۔ مثلا یہاں 2 افراد ہیں، ایک طرف حماد ہے ایک طرف احمد ہے، تو احمد کو قاضی یہ والا 1 کپڑا دے دے گا اور حماد کو قاضی یہ والا کپڑا دے گا جس کی مالیت 600 روپے ہے۔ اب درمیان میں 1 کپڑا بچ گیا، یعنی جو سب سے مہنگے والا کپڑا ہے اس کی مالیت 800 روپے ہے، تو اب احمد کو جو کپڑا ملا ہے اس کی مالیت ہے 200 روپیہ، اور حماد کے پاس جو کپڑا آ چکا ہے اس کی مالیت ہے 600 روپیہ۔ تو گویا کہ حماد 600 وصول کر چکا ہے اور احمد 200 روپیہ وصول کر چکا ہے۔ تو اب یہ جو کپڑا درمیان میں موجود ہے باقی رہ گیا ہے، اس کو قاضی اس انداز سے تقسیم کرے گا کہ تعدیل کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو اب اس کپڑے کے 4 حصے کیے جائیں گے، یہ 3/4 اور یہ 1/4، تو 3/4 گویا کہ 600 روپے کا بن جائے گا۔ تو یہ 600 والا جو کپڑے کا ٹکڑا ہے یہ قاضی احمد کے حوالے کر دے گا،
تو 600 یہ اور 200 یہ، ان دونوں کو ملانے سے 800 مالیت احمد کی ہو جائے گی۔ اس طرح حماد کے پاس جو کپڑا موجود ہے اس کی مالیت پہلے سے 600 روپے ہے، تو ادھر سے ایک ٹکڑا کاٹ کر، گویا کہ 1 میٹر کاٹ کر ہم 1/4 گویا کہ 200 روپے کا کپڑا ادھر سے اس کے ساتھ ملائیں گے، تب اس کی مالیت بھی 800 روپیہ بن جائے گی۔ تو ادھر بھی 800 ہو گیا، اور یہ ادھر سے یہ تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی 800 ہو گیا۔ تو اب مساوات پائی گئی ہے۔ تب عبارت کو دیکھیں، بخلاف ثلاثت اسواب اذا جعل ثوب بثوبین، ایک کپڑے کو 2 کپڑوں کے بدلے میں کر دیا گیا، یہ ایک صورت ہو گئی جس کو ہم نے پہلے دیکھا۔ یہ وہ صورت ہے او ثوب وربع ثوب، ثوب ایک پورا کپڑا، وربع ثوب اور ایک کپڑے کا چوتھائی۔ یہ دیکھیں، ایک پورا کپڑا اور یہ ایک کپڑے کا چوتھائی جو حماد کو مل رہا ہے، یہ وہ صورت ہے۔ اور بثوب وثلاثۃ ارباع ثوب، بثوب ایک پورا کپڑا اور ایک کپڑے کا 3/4، اس کے بدلے میں یہ والا اس کو مل گیا۔ تو گویا کہ یہاں 2 حصے ہو گئے کہ ایک طرف ثوب ایک پورا کپڑا، وربع ثوب اور ایک کپڑے کا چوتھائی، بثوب وثلاثۃ ارباع ثوب، تو یہاں ثلاثۃ ارباع بظاہر عبارت کے اوپر جو اعراب لگا ہوا یہ درست معلوم نہیں ہو رہا۔ بثوب وثلاثۃ ارباع ثوب، تو ایک کپڑا، اور یہاں یہ جو آپ کو کوما نظر آ رہا ہے بظاہر یہ کوما بھی درست نہیں ڈالا گیا۔ بثوب وثلاثۃ ارباع ثوب، ایک پورا کپڑا اور ایک کپڑے کے 3 ربع یعنی 3/4۔ تو اس طرح کر کے قاضی تقسیم کر دے گا، اور یہ تقسیم درست ہے۔ کیوں؟ لأنہ قسمۃ البعض دون البعض، کہ بعض کی تقسیم تو ہو رہی ہے اور بعض کی تقسیم نہیں ہو رہی، یعنی 3 کپڑوں میں سے 2 کپڑے تو تقسیم نہیں ہوئے، لیکن ایک جو درمیان والا مہنگا کپڑا تھا جس کی مالیت 800 تھی اس کے اندر تقسیم ہوئی ہے۔ وذالک جائز، اور یہ جائز ہے۔ ایک بات علامہ عینی نے نقل فرمائی ہے کہ اصح یہ ہے کہ اس طرح کہا جائے کہ اگر قیمت برابر ہے تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ 1.5 کپڑے کے اندر آتا ہے، ایک کپڑا پورا اور دوسرے کا نصف، تو قاضی 2 کپڑوں کو تو تقسیم کر دے گا لیکن تیسرے کپڑے کو کاٹے نہیں، بلکہ مشترکہ طور پہ ان کے درمیان چھوڑ دے تاکہ وہ اشتراک کے ساتھ اس کو استعمال کرتے رہیں۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔